السلام علیکم۔ آج میں آپ کو چاند رات کا ایسا قیمتی وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کی بدولت اللہ نے چاہا تو آپ پورا سال دولت میں کھیلیں گے۔ بیماری، پریشانی، تنگ دستی، ناگہانی موت، قدرتی آفات سے نہ صرف آپ پورا سال بچے رہیں گے بلکہ اللہ رب العزت آپ کو صرف اپنا ہی محتاج رکھے گا۔ یعنی یہ عمل بے حد خوش نصیبی والا عمل ہے۔ چاند رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ اس مزدور کو کیا مزدوری دی جائے جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اسے پورا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے رمضان میں روزے رکھے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور پوری عبادت کی، تلاوت کی، اس لیے اس کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید کی رات عبادت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ عید کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس وقت زندہ رکھے گا جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آج کا مجرب لیکن مختصر سا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ چاند رات کو ہی کریں گے۔ چاند رات دراصل مغرب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ عمل چاند رات کو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان تک کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح بہت عاجزی اور انکساری سے پڑھنی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے گناہوں سے معافی کی آس لیے ہوئے آپ یہ تسبیح پوری کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ کی دوسری تسبیح ادا کرنی ہے۔ تسبیح کے دوران آپ اپنے دل میں اللہ رب العزت کی شان اور عظمت اور اللہ رب العزت کی پاکی پر مکمل عقیدہ رکھتے ہوئے ادا کرنی ہے۔ دونوں تسبیحاں جب پوری ہو جائیں تو آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے فریاد کرنی ہے، رو کے دعا کرنی ہے، صدقے دل سے اپنی حاجات اور اپنی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھنی ہیں۔ خواہشات اور حاجات جائز ہونا ضروری ہے۔ آئندہ سال کے لیے آپ اپنی خوشحالی، صحت و تندرستی اور اپنی عمر کی بخشش کے ساتھ ساتھ ناگہانی موت اور ہر بری بلا سے نجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ چاند رات ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول و منظور ہوا کرتی ہیں۔